الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین نظام، آج محرم الحرام کی 10 تاریخ اور آج کا دن یوم عاشورہ کہلاتا ہے. ہم اس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں اور قرآن و حدیث کے اندر تاریخی پس منظر سے اور بعثت نبی سے پہلے سے بھی یوم عاشورہ کی بڑی فضیلت ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سروئے زمین پر نمودار نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے بھی یوم عاشورہ کی بڑی فضیلت ہے. ہر قوم کے اندر یوم عاشورہ کو بڑی فضیلت کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے. ہم اور آپ یوم عاشورہ کو صرف اور صرف حضرت حسین کی شہادت کی نیت سے دیکھتے ہیں کہ آج کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. یاد رکھیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایک اضافہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب فرمائی. اس سے پہلے بھی یوم عاشورہ بڑی فضیلت والا تھا، کیونکہ ہم جس مہینے، یہ جو مہینہ یہ محرم الحرام کا مہینہ کہلاتا ہے، اور عام طور پر ہمارے درمیان رواج ہے کہ ہم شہادت حسین کی بنا پر اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. حالانکہ قرآن کریم میں حرام کا لفظ اللہ نے، یعنی محترم کا لفظ اللہ نے بڑی اچھی جگہوں پر فرمایا ہے. جیسے ہم اسلام کا سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام کہلاتا ہے. محرم حرام کا معنی ہوتا ہے حرمت والا مہینہ، یعنی بڑا احترام والا مہینہ محرم کا مہینہ ہوتا ہے. یہ اس کے معنی ہوتے ہیں. اگر قرآن کریم میں اس الفاظ کو دیکھیں تو جہاں جہاں اللہ نے مسجد حرام کا تذکرہ فرمایا وہاں اس لفظ کا تذکرہ فرمایا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ محرم الحرام، ایسے ہم کہتے ہیں کہ مسجد حرام، یعنی حرمت والی مسجد جس کا احترام ہر انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے. ہر مسجد کا ادب و احترام ضروری ہے اور مسجد حرام کا احترام اور زیادہ ضروری ہے. اس لیے اللہ نے اس کے ساتھ لگایا مسجد حرام. ایسی ہر مہینے کا ادب و احترام بہت ضروری ہے، لیکن محرم الحرام یہ بڑا حرمت والا مہینہ ہے. اس میں اللہ نے بڑے بڑے نبیوں کے واقعات کا تذکرہ فرمایا اور بہت سے گناہ گار لوگوں کی توبہ قبول فرمائی. اس کی بڑی حرمتیں، اس لیے بھی اس کو محرم الحرام کہتے ہیں. جیسے اللہ حضرت ابراہیم نے جب حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ کو کعبۃ اللہ کے پاس چھوڑا جہاں بھی کعبۃ اللہ موجود نہیں تھا، طوفان نوح کے اندر کعبۃ اللہ ختم ہو چکا تھا، اور جب چھوڑ کر جا رہے تھے یہ دعا کی تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی جو سورہ ابراہیم میں یہ دعا ذکر ہے 13ویں پارے کے اندر کہ
کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی، یہ اللہ میں سکونت اختیار کرا رہا ہوں اپنی ذریت کو، من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہ ایسی جگہ پر جہاں نہ سبزہ ہے نہ پانی نہ کوئی چیز نہیں ہے، عند بیتک المحرم، آپ کے محترم گھر کے پاس۔ یہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر تذکرہ فرمایا، جہاں جہاں مسجد حرام کا بیت اللہ کا تذکرہ آیا وہاں اللہ نے محرم یعنی حرام کا تذکرہ، محترم کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے خود فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ زمین و آسمان کو جس دن اللہ نے پیدا فرمایا، ان فی خلق السماوات، تو فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اسی دن سے مہینوں کی گنتی اللہ نے 12 رکھی۔ یہ اللہ نے قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا، اور اس آیت کی تفصیل گزشتہ جمعہ ہجری تاریخ کے اعتبار سے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر کی۔ پھر فرمایا کہ منہا 4 حرم، کہ ان میں 4 مہینے بڑی حرمت والے اللہ نے رکھے۔ اور 4 مہینے کیا کیا ہے؟ فرمایا کہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب۔ یہ 4 مہینے زمانے جاہلیت کے اندر بھی بڑے عزت کے، بڑے احترام کے سمجھے جاتے ہیں۔ تو محرم کا مہینہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی بڑا محرم تھا، بڑا محترم تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بھی بڑا محترم ہو گیا۔ اس لیے اس مہینے کو مرحوم سمجھتے بہت سے لوگ، اور یہ سمجھتے کہ انسان اگر اس میں کوئی کام کرے تو کام ادھورا رہتا ہے، اس لیے بہت سے لوگ اس مہینے میں شادی و بیاہ نہیں کرتے، بہت سے لوگ تجارت کی سفر نہیں کرتے، بہت سے لوگ اپنے کاروبار کا آغاز نہیں کرتے، اور ان کے دل میں یہ چیز اٹکی ہوئی رہتی ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ یہ بالکل جو منحوسیت کا مہینہ رہتا ہے، اور اس منحوسیت کی وجہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اسی وجہ سے اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ حالانکہ شہادت تو مومن کا مقصود ہوتا ہے، مومن کی تمنا ہوتی ہے۔ اسی کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ماتم وہ کرے جو منکر ہے حیات شہداء کی، ماتم وہ کرے جو منکر ہے حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ یعنی ماتم محرم الحرام میں وہ لوگ کرے جو منکر ہے حیات شہداء کے، یعنی جن کو ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ شہید لوگ اپنی قبروں میں زندہ رہتے، وہ لوگ جو ہے اس کا ماتم کریں۔ ہم زندہ جاوید کہیں جو شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے، ہم اس کا ماتم نہیں کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، اور قرآن کریم کی اس آیت کی گویا یہ تفسیر ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں آپ ان کو مردہ مت سمجھو، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ وہ زندہ رہتے لیکن تم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ زندہ ہوتے اور اللہ ان کو اپنے پاس سے رزق پہنچاتا ہے۔ تو جو لوگ شہید ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں تو وہ زندہ کہلاتے، وہ مردہ نہیں کہلاتے۔ اس لیے منحوسیت کا عقیدہ رکھنا گویا یہ اسلام کے اندر اسلام کی بالکل مخالف ہے۔ حکیم الامت نے اس آیت کی تفسیر کے اندر بیان القرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان محرم کو یا سفر کو منحوسیت کا عقیدہ رکھتا ہے تو گویا وہ شرک کا عقیدہ رکھتا ہے، اس کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ شرک کا عقیدہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کسی مہینے کو یا کسی دن کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتا ہے، اور نفع و نقصان کی ذات اللہ ہے کہ انسانوں کو اللہ ہی نفع پہنچاتا ہے، اللہ ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ کسی چیز کے اندر یہ تاثیر رکھی ہوئی نہیں ہے کہ کسی کو نفع و نقصان پہنچائے، اللہ ہی کی ذات سے نفع و نقصان پہنچتا، گویا انسان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ اللہ نے بعض دن تو مبارک بنائے، بعض جگہ تو مبارک بنائے، لیکن اللہ نے کسی دن کو کسی جگہ کو منحوس نہیں بنایا۔ اللہ نے فرمایا کہ جمعہ کا دن ایسا ہے جو تمام دنوں کے اوپر فضیلت رکھتا ہے، اور فرمایا کہ محرم یوم عرفہ کا دن ایسا ہے کہ بڑی فضیلتوں والا دن ہے۔ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے،
بیت اللہ تمام جگہوں سے افضل ہے، کعبۃ اللہ تمام جگہوں سے افضل ہے، مسجد حرام تمام مسجدوں میں افضل ہے، مسجد نبوی تمام مسجدوں میں افضل ہے مسجد حرام کے بعد۔ تو اللہ نے بعض مقامات فضیلت والے بنائے ہیں، بعض دن فضیلت والے بنائے ہیں، لیکن شریعت کے اندر اللہ نے کسی دن کو منحوس نہیں بنایا ہے، کسی جگہ کو اللہ نے منحوس نہیں بنایا ہے کہ فلاں جگہ منحوس سے انسان وہاں نہ جائے، فلاں دن منحوس سے انسان اس دن میں کوئی کام نہ کرے۔ اللہ نے کسی دن کو منحوس نہیں بنایا ہے۔ اور خاص کر یوم عاشوراء جو آج کا دن کہلاتا ہے، یہ دن تو بڑی فضیلت والا دن ہے۔ وہ اس وجہ سے فضیلت والا دن ہے کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخی پیدائش سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اور نکاح سے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اس کی تاریخی پس منظر کو دیکھیں گے تو آپ حضرات کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے آج کا دن یوم عاشورے کا دن کتنی فضیلت والا بنایا کہ اگر آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی حکم عدولی کی، نافرمانی کی، اللہ نے انہیں زمین پر اتارا۔ حضرت آدم علیہ السلام توبہ کرتے رہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے، روایت کے اندر آتا ہے کہ 40 سال تک حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اور اس کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اور قرآن کریم میں وہ الفاظ ذکر فرمائے کہ جس الفاظ سے حضرت آدم نے توبہ کی کہ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ بے شک ہم دونوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یعنی حضرت آدم و حضرت حوا نے، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر آپ ہماری مغفرت نہ فرمائے، وترحمنا، ہمارے اوپر رحم نہ کرے، لنکونن من الخاسرین، تو ہم بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے۔ تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کا دن تھا جس دن حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل فرمایا پانی کا، 27 اور بعض روایت کے مطابق 10 رجب کو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل فرمایا، اور 6 مہینے تک وہ کشتی پانی پر تیرتی رہی، اور 10 محرم الحرام کو جا کر وہ کشتی جوتی پہاڑ کے اوپر رکی، یا روایت کے اندر اس کا تذکرہ آتا ہے، یعنی جس وقت یہ کشتی رکی یہ یوم عاشورہ یعنی محرم الحرام کا دن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش روایت کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہے کہ 10 محرم الحرام کو حضرت ابراہیم کی پیدائش، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور آپ کی قوم کی توبہ کو اللہ نے اسی دن قبول فرمایا، اور فرعون جو غرق ہوا اسی دن غرق ہوا، اسی لیے یہودی جو اس دن کو بڑا احترام سے مناتے ہیں، اس دن وہ روزہ رکھتے ہیں، اس دن کو عبادت میں گزارتے ہیں، جو یوم عاشورے کا دن کہلاتا ہے، کیونکہ اس دن بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی، ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اللہ نے فرعون کو غرق کیا۔ قرآن کریم کے سورہ بارے میں اللہ نے ذکر فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ نے انہیں ایک بلند مقام عطا فرمایا، یعنی ان کو آسمان پر زندہ اٹھایا، اور فرمایا کہ 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ اللہ نے حضرت ادریس کا، حضرت عیسیٰ کا علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمان پر زندہ اٹھایا، وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ مچھلی نے انہیں نگل لیا تھا، اور جس وقت وہ مچھلی سے نکلے روایات تفسیر کے اندر آتا ہے کہ وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنی بیماری سے اللہ نے نجات دی تو فرمایا کہ 10 محرم الحرام کا دن تھا، اور ہم لوگ محرم الحرام کے اندر نکاح نہیں کرتے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح اسی مہینے کے اندر فرمایا۔ اللہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی مہینے میں کیا۔ حضرت فاطمہ کو جو خاص محرم سے نسبت ہے کہ آپ کے لخت جگر کو اسی جو ہے مہینے کے اندر شہید کیا گیا، آپ اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹائیں گے تو آپ کو ملے گا حدیث کے اندر کہ اسی مہینے کے اندر حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نکاح ہوا، اور بہت سے واقعات اللہ نے اسی مہینے کے اندر کرائے۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ پہ جو غلاف چڑھا وہ اسی مہینے کے اندر چڑھایا گیا۔ آج بھی وہ جو کعبۃ اللہ کو غسل دیا جاتا ہے اور اس پر غلاف کو چڑھایا جاتا ہے، اس میں رنگ و روغن کیا جاتا ہے، وہ محرم الحرام ہی کے مہینے میں ہوتا ہے۔ تو تاریخ کے بہت سے ایسے واقعات ہیں جو اللہ رب العزت نے اس مہینے میں کرائے، اس لیے یوم عاشوراء کو بڑی فضیلت حاصل ہے، اور اس کو ہم منحوس سمجھنا یہ گویا ہمارا بدعقیدہ ہے۔ اور اسی دن احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ قیامت کو قائم فرمائے۔ جس دن قیامت برپا ہوگی اللہ زمین کو ہلا دے گا، نفخہ ثانی یعنی دوسری سور کو پھونکا، نفخہ اولا یعنی پہلی سور جو پھونکی جائے گی، قیامت برپا ہوں گی، تو فرمایا کہ وہ 10 محرم الحرام کا دن ہو۔ احادیث کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب فرمائی، وہ 10 محرم الحرام ہی کا دن تھا۔ تو گویا 10 محرم الحرام کا دن یہ حضرت حسین کی وجہ سے فضیلت والا نہیں، بلکہ اللہ نے جب سے اس روئے زمین کو بنایا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک اللہ نے یوم عاشوراء کو یہ فضیلت والا دن بنایا ہے، جس کو ہم حضرت حسینی سے جو ہے جوڑتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی، اس لیے گویا یہ دن منحوس ہے۔ تو یاد رکھیے کہ شہادت تو مومن کا مقصود ہوتی ہے، شہادت تو مومن کی تمنا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے کہ فزتو، کہ بار بار کہ میں اللہ کے راستے میں اقتل فی سبیل اللہ، کہ قتل کیا جاؤں، پھر اللہ ثم احیا، پھر اللہ مجھ کو زندہ کرے، پھر میں قتل کیا جاؤں، پھر اللہ مجھ کو زندہ کرے۔ اللہ کے نبی یہ دعا کرتے ہیں۔ جب حضرت عثمان شہید ہوئے تو فرمایا کہ میں بالکل کامیاب ہو چکا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے فرمایا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی خدا کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ تو شہادت تو مومن کا مقصود ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ شہادت تو بڑی درجے کا جو ہے یہ وہ چیز تھی کہ اللہ کے نبی نے اس کی تمنا کی تھی، صحابہ نے تمنا کی تھی کہ شہادت کی وجہ سے ہم محرم کو جو ہے منحوس نہ سمجھیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظیم واقعہ ہے۔ آپ ہمیشہ محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادات کو سنتے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر شہادت کیوں نوش فرمائی تھی، شہادت آپ کو کیوں نصیب ہوئی تھی، آپ نے شہادت کیوں کی تھی؟ ایک اس پر بہت کم لوگ غور کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کیوں ہوئی۔ آپ حضرت حسین کی شہادت کے واقعات کو سنتے ہیں کہ آپ کربلا کے میدان میں گئے اور ایسا ہوا، آپ نے یوں جنگ لڑی، اپنے خاندان نبوت کو یوں پیش کیا، اس کے بعد آپ شہید ہوئے اور ابن زیاد نے یزید کے سامنے آپ کے سر کو پیش کیا۔ یہ واقعات سنتے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پس منظر کو دیکھنا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جہاں ہوئی تھی وہاں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پس منظر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اس دنیا سے پردہ پوشی فرما گئے اور اس کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، جن کی خلیفہ کی مدت 2 یا 2.5 سال، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، جن کی خلافت کی مدت 10 سال۔ یہ دونوں خلیفہ خاندان قریش میں سے نہیں، حضرت ابو بکر بھی ایک علیحدہ خاندان میں سے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک الگ خاندان میں سے تھے۔ تو اس وقت تک خلیفہ کو تمام معمول رہے، اسی لیے جب اسلام بالکل جوانی پہ اور شباب کے حالت میں اگر دیکھنا ہے تو صحابہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ کہ دنیا کے اکثر حصوں پر اسلامی حکومت نافذ ہو چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دور خلافت بڑھتا گیا، بہت پوری دنیا کو وسیع ہو چکا، بالکل شباب پہ تھا اور وہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے نافذ کردہ تمام قوانین کو اسی حالت میں باقی رکھا، اس میں رد و برابر بھی کمی نہیں آئی، اسلام اسی شباب میں تھا، نہ بڑھا نہ کم ہوا۔
یعنی حضرت عمر نے جس چوٹی پر اسلام کو پہنچایا تھا وہ حضرت عثمان کی شہادت تک اسی چوٹی پر باقی رہا، اس میں کمی نہیں آئی، کمی آئی حضرت عثمان کی شہادت سے۔ وہاں سے جو اسلام کمزور ہوتا گیا اب تک اسلام بلند نہیں ہوا، اس میں کمی آتی گئی۔ اسی لیے اگر کوئی انسان یہ کہے کہ اسلام اس وقت تک کمزور کیوں ہوا، وہ ہر جمعہ میں جو امام خطبہ دیتا ہے اس کو غور سے سنے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، جس زمانے سے تم اور میں گزر رہے ہیں یہ سب سے بہترین زمانہ ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم۔ اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا وہ بہتر رہے گا، اور محدثوں نے لکھا ہے کہ ثم الذین یلونہم کی تفسیر ہوتی ہے کہ یہ 10 سے 12 سال کا زمانہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، 2 مرتبہ فرمایا، جو حضرت عثمان غنی پہ آ کر پورا ہو گیا۔ خیر الناس قرنی، اللہ کے نبی کا زمانہ بہتر ہے، ثم الذین یلونہم، پھر حضرت ابو بکر عمر کا زمانہ بہتر ہے، ثم الذین یلونہم، پھر حضرت عثمان کی خلافت کا زمانہ بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے حضرت عثمان کی شہادت ہوئی اور وہاں سے جو فتنے برپا ہوئے وہ ایک تاریخی پس منظر ہے جس کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے۔ اس کے بعد جنگ صفین ہوئی، اس کے بعد حضرت عائشہ حضرت علی کا لشکر آمنے شام میں ہوا، کئی ہزار مسلمان شہید ہوئے۔ اسی لیے حضرت عمر جب شہادت ہوئی اور بالکل جب آپ پہ حملہ ہوا، آپ کو ہوش آیا، تو حضرت عمر کے زبان سے ایک الفاظ نکلا تھا کہ فرمایا کہ مجھے پر حملے کرنے والا کون ہے؟ تو فرمایا کہ مجوسی ہے جس کا نام فیروز ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھ سے شہید نہیں ہوں۔ یہ حضرت عمر کے الفاظ تھے، کیونکہ آپ کے سامنے آپ نے اپنی علمی فراست سے یہ بھاپ لیا تھا کہ آپ کے بعد جو بھی خلیفہ شہید ہوں گے کہ کافر آ کے اس خلیفہ کو شہید نہیں کرے گا بلکہ مسلمانوں ہی کے ہاتھ سے اس کا خلیفہ وقت شہید ہو۔ حضرت عثمان کو بلوائیوں نے شہید کیا، حضرت علی کو کوفیوں نے شہید کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں نے شہید کیا۔ یہ کوئی غیر نہیں تھے بلکہ یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے ان لوگوں کو شہید کیا۔ یہ تاریخ کا ایک بڑا املاک حصہ ہے، یہاں تک کہ اس کے بعد جنگ صفین کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر جو عشرہ مبشرہ میں سے وہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کوفہ، کیونکہ اب تک اسلام کا دارالخلیفہ مدینہ منورہ تھا، مکہ المکرمہ تھا، لیکن جب حضرت علی خلیفہ بنے تو انہوں نے مدینہ منورہ کو چھوڑا اور آپ نے کوفہ کو اپنا ہیڈ بنایا۔ حضرت علی کی ایک اپنی خواہشات تھی، اپنی خواہش تھی کہ کیونکہ کوفہ ایسا ہے جہاں سے افریقہ قریب ہے، جہاں سے ملک شام قریب ہے، تمام دنیا پر کنٹرول کرنا آسان ہے۔ حضرت علی کی نیت تھی کہ وہاں سے ہم پوری اسلامی حکومت نافذ کریں گے، اس لیے آپ نے مدینہ کو چھوڑا، کوفہ میں آباد ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جب کوفہ میں آئے تو کوفیوں نے دیکھا، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہیں پر تھی مدینہ میں، اور بہت سے صحابہ تھے عشرہ مبشرہ۔ ان لوگوں نے کہا کہ حضرت عثمان کو جن لوگوں نے شہید کیا 40 دن کا، میں آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پس منظر بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں نے یہ کیا کہ ہم یہ کریں کہ ہم حضرت عثمان کے جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہم ان کو جا کر ان سے قصاص لیں، ان سے بدلہ لیں۔ یہ وہاں پہنچے، جمعہ کا دن تھا، کوفہ کی جامع مسجد میں جمع ہوئے، حضرت علی اور جتنے صحابہ حضرت عائشہ یہ گفتگو میں تھے کہ حضرت عثمان کے قاتلین اب تک زندہ ہیں، ہم نے کیسے ان سے بدلہ لیں۔ تو بایک وقت اس مسجد کے اندر 12,000 کوفی کھڑا ہوئے اور فرمایا کہ ہم سب حضرت عثمان کے قاتلین ہم کو قتل کر دو۔ ابھی بات بنتی کہ جنگ کی نوبت آ گئی، اور اس کے بعد ہزاروں صحابہ جس میں 2 عشرہ مبشرہ بھی ہیں جن کو اللہ نے اس روئے زمین پر خوشخبری سنائی تھی، یہ بھی شہید ہو۔ پھر اس کے بعد شہادت کا اور آپس کی لڑائی کا معاملہ تھم نہیں رہا، تو اللہ کے نبی کی وہ پیشن گوئی ثابت ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 2 نواسی دی۔ اللہ کے نبی بڑی محبت کرتے تھے حضرت حسن سے اور حضرت حسین سے۔ فرمایا کہ ایک کے خون سے لوگ اپنے ہاتھ کو دھوئیں گے، اور میرے ایک فرزند سے اللہ رب العزت ایک ایسا کام لے گا کہ 2 مسلمان گرو شباب میں لڑ رہے ہوں گے اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت صلح کرا دے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پھر فرمایا کہ اے علی ایسا کرو کہ آپ خلافت کو چھوڑ دو، اور تاکہ جنگ تھم جائے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے دعوے دار نہیں تھے، لیکن آپ خلیفہ بنے، اور بننے کے بعد 20 سال تک امیر معاویہ خلافت پر معمور رہے، اور اس 20 سال کے اندر کسی مسلمان سے کسی مسلمان کا خون نہیں بہایا۔ تو یہ حضرت اللہ کے نبی کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وہ جنگ طویل چل رہی تھی جس میں کئی صحابہ شہید ہو چکے تھے اور بالکل موت کے گھاٹ اتر چکے تھے، ان کے ذریعے صلح کرائی۔ 20 سال تک امیر معاویہ خلافت پر معمور رہے، اور اس 20 سال کے عرصے میں کوئی خون بہا نہیں، کیونکہ امیر معاویہ بڑے تحمل مزاج انسان اور بڑے برداشت کرنے والے انسان، اور امانت دیانت داری ایسی تھی کہ اللہ کے نبی جب قرآن نازل ہوتا تھا امیر معاویہ کو کاتب وحی میں بٹھایا کرتے۔ آپ کاتب وحی تھے امیر معاویہ، آپ کا ایک بڑا مقام تھا، لوگ ان کے بارے میں زبان دراز کرتے ہیں، یہ صحابی تھے، کاتب وحی تھے، ادھر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی، اللہ کے نبی پڑھتے تھے، امیر معاویہ لکھتے تھے، یہ کاتب وحی تھے۔ امیر معاویہ کا ایک بلند مقام تھا اسلام کے اندر۔ تو امیر معاویہ 20 سال تک خلافت پر معمور رہے، اور اس کے بعد اتنے پورے 20 سال کے اندر کوفیوں کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ جس کے ذریعے وہ ایک فساد مچا سکے۔ اور جیسی ہے کہ امیر معاویہ فوت ہونے کے بعد، اپنے فوت ہونے سے پہلے امیر معاویہ نے یزید کو اپنا نائب بنا لیا۔ حضرت امیر معاویہ ابھی فوت نہیں ہوئے تھے، مرض کے اندر مبتلا ہو چکے تھے، تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمایا کہ دیکھو مسلمانوں نے ایک طویل جنگ لڑی ہے، اور ابھی آپ ہی کے زمانے سے حالات درست ہوئے ہیں، اگر آپ اسی طرح چلے جائیں گے اور کسی کو اپنا نائب مقرر نہیں کریں گے تو پھر دوبارہ جنگ شروع ہو جائے گی، اس لیے آپ کسی کو اپنا امیر منتخب کریں۔ مغیرہ بن شعبہ کی بات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل صحیح لگی، اور فرمایا کہ ہاں ایسا کر لینا چاہیے، ورنہ جو چیز جنگ صفین میں ہوئی وہی دوبارہ شروع ہو جائے گی، اور اب جو شروع ہوگی تو تھم نہیں پائیں گی کیونکہ اجل صحابہ رخصت ہو چکے۔ تو امیر معاویہ نے یزید کو اپنا خلیفہ بنایا جو آپ کا بیٹا تھا۔ یزید ایک فاسق انسان، ایک گناہ گار انسان تھا، تو اس وقت سب لوگوں نے اس کے اوپر بیعت کی، اس کو خلیفہ مانا سوائے 5 لوگوں۔ 5 لوگوں نے اس کے اوپر بیعت نہیں کی، ایک عبداللہ ابن زبیر نے، ایک عبداللہ ابن عباس نے، ایک عبداللہ ابن عمر نے، ایک عبداللہ ابن ابی بکر نے، اور دوسرے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ 5 لوگ تھے جو مدینہ میں رہتے تھے۔ ان لوگوں نے یزید کے اوپر بیعت نہیں کی۔ کیوں بیعت نہیں کی؟ اس لیے نہیں کی کہ وہ خلیفہ کے لائق نہیں تھا، وہ ایک فاسق انسان تھا، اور احادیث کے اندر آیا ہے کہ الاسلام یعلو علی ملوکہ، کہ اسلام اپنے بادشاہوں کے دین سے جانا جاتا ہے، جیسے وہ قوم کا سربراہ جیسے دین پر قائم رہے گا ویسے لوگ بھی قائم رہیں گے۔ اور قرآن کی آیت حضرت حسین کی اور ان 4 صحابہ کے سامنے تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا تو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یا پھر جو ہے پورے اسلام کو اپنا لو۔ ایسا نہیں کہ کچھ باتوں کو اپناؤ کچھ کو روکو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ حضرت حسین کا پس منظر، اس لیے حضرت حسین اور یہ 4 صحابہ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوئی، لیکن امیر معاویہ نے کہا کہ اگر نہیں ہوتے تو مت ہونے دو، کیونکہ یہ تو میرے ہاتھ پر بیعت ہوئے ہیں، اس لیے جو ہے یہ مخالفت بھی نہیں کر رہے، مدینہ منورہ میں ہی اپنے کام میں مصروف۔ اس لیے یہ چلتا رہا یہاں تک کہ امیر معاویہ فوت ہو گئے، اور یزید کے دور حکومت آیا۔ اس وقت کوفیوں نے پھر اپنی جیسے حضرت علی کو شہید کیا تھا اور پس منظر حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، اب انہوں نے دوبارہ چال شروع کی، اور یہ کہ 12,000 کے قریب خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں لکھ کر بھیجے، اور کہا کہ آپ کوفہ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو آپ کا خلیفہ مانتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں خلافت کے واسطے نہیں لڑ رہا ہوں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ خلیفہ ایسا انسان معمور ہو جس کے اوپر سے اسلام جھلکتا ہو، جو شریعت اسلامی کو نافذ کر سکتا ہو، یہ میری چاہت ہے۔ اس لیے آپ نے کوفہ کا ارادہ کیا، اس وقت تمام صحابہ نے آپ کو روکا اور فرمایا کہ جس طرح کوفہ کے اندر کوفیوں نے آپ کے والد حضرت علی کو شہید کیا تھا وہ آپ کو بھی کر دیں گے، آپ کوفہ کی طرف رخ نہ کریں۔
تمام صحابہ نے سمجھایا، عبداللہ ابن عمر نے سمجھایا، حضرت عبداللہ ابن عباس آپ کے خاندان کے تھے، بہت سمجھایا انہوں نے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، کہ میں جاؤں گا. اور قرآن کریم کی آیت فرمائی کہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ انسان ایک تدبیر کرتا ہے لیکن اس کے اوپر تقدیر غالب ہوتی ہے. واللہ غالب علی امرہ، اللہ کا حکم ہمیشہ غالب ہوتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ ڈائریکٹ نہ جائیے، پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجیے. حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو پورے کوفہ والوں نے استقبال کیا اور آپ کو جو ہے بالکل آپ کا استقبال کیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ حسین آپ آ جائیے، یہاں پر 12,000 کے قریب لوگ اور اس سے بھی زیادہ آپ کے منتظر ہیں. یہ خط حضرت حسین کو پہنچا، آپ روانہ ہوئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے مقام پر تھے کہ یزید کو اس کی اطلاع ہوئی، اور اس نے ابن زیاد جو بڑا ظالم انسان تھا مسلمان لیکن بڑا ظالم تھا، اس نے کوفہ اس کو گورنر بنا کر بھیجا. اس نے مسلم بن عقیل کو شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد جب دیکھا جتنی کوفی لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ جب مسلم بن عقیل شہید ہوئے تو وہ اپنے آپ سے ہٹ گئے، اور جو وعدے اس نے کیے تھے وہ ہٹ گئے. اور اس وقت مسلم بن عقیل نے حر نامی صحابی کے ہاتھ سے حضرت حسین پہ خط بھیجا کہ آپ نہ آئے، اور اس کے اندر یہ الفاظ لکھے الکوفی لا یوفی، کوفی وہ انسان ہے، کوفی وہ قوم ہے جو بڑی بدبخت ہے اور وفادار نہیں ہے. لا یوفی، وہ وفادار نہیں ہے، آپ یہاں نہیں آئے. حضرت حسین آدھے راستے تک پہنچ چکے تھے. جب یہ خط پہنچا تو کہا کہ اب یہاں سے واپس ہونا چاہیے. لیکن عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ جب کوئی انسان کسی کو قتل کرتا تو اس کے آبا و اجداد، اس کے فرزندان اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے تھے جب تک اس سے بدلہ نہ لیتے. یہ مکہ کے باشندوں کے اندر یہ صفت تھی. تو مسلم بن عقیل کے خاندان نے کہا کہ حسین اب ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم اپنے باپ کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے. حسین نے سمجھایا، خود نے سمجھایا، یہاں تک کہ آپ وہاں سے روانہ ہوئے. اس کے بعد اس یزید کے لشکر نے آپ کو گھیرا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 باتیں ان کے سامنے پیش کی. پہلی بات تو یہ کچھ پیش کی کہ میں جنگ کے لیے نہیں آیا، اس لیے کہ اگر ہمیں جنگ میں جانا ہے تو ہم ساتھ میں اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ میں نہیں لے کے جائیں گے، بلکہ تنہا جنگ میں جاتے. حضرت حسین کا مقصد معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسین معاملات کو حل کرانے کے لیے گئے تھے، جنگ کے لیے نہیں گئے تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین جنگ کے لیے گئے تھے. اگر کوئی انسان جنگ کے لیے جاتا ہے تو ساتھ میں اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کے ازواج کو نہیں لے کر جاتا. آپ کے ساتھ میں عورتیں بھی تھی، بچے بھی تھے، آپ سب کو لے کر جا رہے تھے. یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ جنگ کے لیے نہیں گئے. آپ وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے 3 باتیں کی کہ دیکھو میں واپس لوٹنا چاہتا ہوں مدینہ منورہ، مجھے واپس جانے دو، یا پھر مجھے یزید سے ملاؤ، میں اس سے معاملے کو حل کروں گا، یا مجھے کسی مسلم کنٹری کی طرف بھیج دو یا کسی کافر سرحد کی طرف بھیج دو تاکہ میں وہاں پر اسلام کو نافذ کروں. لیکن ابن زیاد نے یہ بات نہیں مانی اور کہا کہ آپ ہمارے اوپر بیعت ہو جائیے، میرے ہاتھ کے اوپر بیعت ہو جائیے. حضرت حسین تو وہ تھے جو یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوئے تھے، اور یہ یزید کا ایک گورنر تھا، اس کے ہاتھ پہ کیسے بیعت ہوئے تھے، بلکہ یہ تو اور زیادہ گناہگار تھا. حضرت حسین نے انکار کیا. اس کے بدلے میں شہادت نصیب ہوئی، اور حضرت حسین کی تاریخی پس منظر جہاں آپ کی شہادت کی وجہ ہوئی یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے. ہم تاریخ کا مطالعہ کریں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے شہید ہوئے، اور اس کے بعد کا واقعہ آپ ہمیشہ سنتے رہتے. الغرض آج کے دن کو اللہ رب العزت نے بڑا مبارک بنایا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے، بلکہ اللہ نے روئے زمین ہی سے، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس دن سے اللہ نے اس دن کو بڑا بابرکت بنایا. اس کی وجہ بھی آپ کی ذکر کی ہے. اسی طرح آج کے دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کرنے کے بتلائے ہیں. آپ لوگ واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر بہت سی باتیں پڑھ رہے ہیں کہ انسان یہ دن یہ عمل کرے اس کے لیے یہ ثواب وہ ثواب. یاد رکھیے کہ 3 عمل اللہ کے نبی سے منقول ہے، اس کے علاوہ آج کے دن کوئی عمل اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے. تمام کی تمام بدعات ہیں، منکرات ہیں. فرمایا کہ سب سے پہلی حدیث جو طبرانی کی ہے، حدیث نمبر 747 ہے کہ اللہ نے اس دن بہت سے لوگوں کی توبہ قبول فرمائی. بنی اسرائیل کی توبہ قبول فرمائی، فرعون کو غرق کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان اس دن کثرت سے توبہ و استغفار کرے. یہ طبرانی کی روایت ہے. فرمایا کہ اس دن انسان یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کرے، اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے ساتھ اس دن اللہ نے خیر کا معاملہ فرمایا. بنی اسرائیل کے ساتھ فرمایا، حضرت ایوب کے ساتھ میں فرمایا،
حضرت یونس کے ساتھ میں فرمایا، بہت سی اس کی تاریخی پس منظر ہے۔ تو پہلی چیز ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ اس دن توبہ کو قبول کرتا ہے۔ دوسری چیز جو احادیث سے ثابت ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کا روزہ رکھا کرو۔ فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزہ کوئی ہے تو محرم کا روزہ ہے، یعنی آج کا دن کا روزہ ہے۔ پھر دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم یہ کرو کہ 10 محرم کا روزہ رکھو اور ساتھ میں ایک دن پہلے ملا لو یا ایک دن بعد میں ملا لو، تاکہ جو ہے یہود کے ساتھ تمہاری مشابہت نہ ہو جائے۔ یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، اور ان سے پوچھا اللہ کے نبی نے تم کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے فرعون سے اس دن نجات دی، یعنی فرعون کو ڈبویا تھا، ہمیں جو ہے بالکل سکون والی زندگی نصیب کی تھی، اس کے شکرانے پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ کے اتباع کے زیادہ تو ہم آپ سے زیادہ ہم اتباع کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن صحابہ کو فرمایا کہ یہود سے مخالفت ہو جائے، ان کی مشابہت اختیار نہ ہو، اس لیے تو ایک دن پہلے روزہ رکھ لو، یعنی 9 اور 10 کا رکھ لو یا 10 یا 11 کا رکھ لو۔ یہ دوسرا عمل اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ تیسرا عمل فرمایا اللہ کے نبی کی حدیث پاک ہے، الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، جبرانی کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من وسع علی عیالی نفقتن، کہ جو انسان اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے ماں باپ پر، اپنی بیوی بچوں پر اس دن دسترخوان کو وسیع کرتا ہے، من وسع علی عیالی نفقتن، دسترخوان کو وسیع کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس کی آج کے اس عمل سے اللہ رب العزت سال بھر اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرمایا کہ وہ اپنے دسترخوان کو اپنی وسعت کے، من وسع علی عیالی، اللہ نے فرمایا کہ اپنی وسعت کے بقدر، جو اس کی حیثیت ہے، اس کی طاقت ہے، اس کے بقدر اپنے اہل و عیال پر دسترخوان کو وسیع کرے تو اللہ رب العزت سال بھر تک اللہ رب العزت اس کے رزق کے اندر اللہ رب العزت برکت دیتا ہے۔ تو یہ 3 ہی کام اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ ان 3 کے علاوہ ماہ محرم میں چوتھا کام اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ کوئی عمل کرنا، کوئی نماز منقول ہے، نہ کوئی عمل منقول ہے، نہ کوئی ذکر منقول ہے۔ یہ 3 عمل اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ البتہ آج کے دن ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت کے لیے دعا کریں، ان 72 لوگوں کے لیے جو اس مقام پر شہید ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں شہادت عظمیٰ نصیب فرمائے، اللہ انہیں بلند مقام عطا فرمائے، اللہ ان کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ یہ انسانوں کو دعا کرنا چاہیے، ان کے اہل بیت اور حضرت حسین اور جو لوگ شہید ہوئے ان کو قرآن شریف پڑھ کے بخشنا چاہیے، ان کی بلند مقامی کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ یہ کام جو ہے روایات سے ثابت ہے، اس کے علاوہ کوئی کام ثابت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔